إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت، عقیدت اور الفت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه
صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حمد و صلات کے بعد میرے دوستو بزرگوں، آج امیر المومنین خلیفہ ثانی مراد رسول داماد علی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک کریں گے، اس آس اور امید کے ساتھ کہ اچھوں کا ذکر ہمیں یہاں دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے اور آخرت میں بھی ہمیں فائدہ پہنچائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مکہ میں آنکھ کھولی، پیدا ہوئے۔ آپ کی جو اوپر والی لڑی ہے نا، ایک دادا پر دادا اس سے اوپر والی لڑی، اس میں ایک نام آتا ہے کعب بن لوئی بن غافل۔ یہ نام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لڑی میں بھی آتا ہے۔ اس کے بعد پھر تفریق پیدا ہوتی ہے، ورنہ اوپر سے یہ دونوں ایک ہی گھرانے سے بنتے ہیں۔ تو یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اعزاز سمجھ لیجیے۔ مختلف اوقات میں حضرت عمر فاروق نے 13 شادیاں کی ہیں مختلف اوقات میں۔ کچھ زمانہ جاہلیت میں کی ہیں، کچھ زمانہ اسلام میں بھی کی ہیں، اور 13 شادیاں ہیں، 13 ہی بچے ہیں آپ کے۔ کچھ بچیاں ہیں، کچھ بچے ہیں، اولاد یعنی کہ 13 ہے۔ ابھی عمر 20-22 سال ہی تھی، لیکن ان چند لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس زمانے میں کسی کو لکھنا پڑھنا آ جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آج سے 50-60 سال پہلے پاکستان میں کوئی بہت اچھا کینسر کا ڈاکٹر ہو، یہ ایسے ہی ہے۔ آج کل تو بے شمار نظر آ جاتے ہیں نا آپ کو، لیکن پہلے خواندگی کم تھی، لوگ کم تھے، تو بڑی بات سمجھی جاتی تھی، یار فلاں بندہ ڈاکٹر ہے۔
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی لوگ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، یار یہ وہ بندہ ہے جس کو لکھنا بھی آتا ہے، پڑھنا بھی آتا ہے۔ پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو لکھنا پڑھنا تو آ جاتا ہے لیکن عقل پوری سوری ہوتی ہے، جیسا ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں کہ بے شمار لوگ آپ کو پڑھے لکھے بیوقوف مل جائیں گے، پڑھ لکھ تو گئے ہیں لیکن عقل پوری سوری ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی کمال تھا، پڑھے لکھے بھی تھے اور اللہ نے عقل و دانش بھی پوری عطا فرمائی تھی۔ کتنی عقل و دانش عطا فرمائی تھی کہ مکے والوں کو جب کبھی سفارت کاری کا موقع ملتا تو سفیر میں بنانے کے لیے حضرت عمر کا اپروول لازمی ہوتا تھا، یعنی سفیر وہ بنے گا جس پر عمر ٹھمپ لگائیں گے، وہ سفیر بنے گا۔ خود بھی سفارت کاری کیا کرتے تھے، باہر جاتے تھے، فنون حرب، یہ جو جنگی فن ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑا شغف رکھتے تھے۔ یہ چھوٹی عمر کی بات بتا رہا ہوں، جب بھی 20-22 سال کی عمر کے تھے۔ فنون لطیفہ جسے ہم ادب کہتے ہیں، عربی ادب، اس کے ساتھ بڑا لگاؤ رکھتے تھے۔ کوئی بھی قافلہ آتا تو آپ اس کے پاس جاتے، ان سے گفتگو کرتے، غور و فکر کرتے۔ اسی دوران میں ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا۔ جب اعلان نبوت ہو گیا تو یہ عمر اسلام کے سب سے بڑے دشمن بنے، سب سے بڑے دشمن۔ اس لیے نہیں بنے کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا خیال کرتے تھے، اس لیے نہیں مخالفت کرتے تھے، بلکہ مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ یار ہمارے پاس ہے بیت اللہ، ہمارے پاس روحانی عظمتیں ہیں، ہم اپنے علاقے میں واحد قوم ہے جو ایک دفعہ نہیں سال میں 2 دفعہ تجارت کے لیے جاتے ہیں، سردیوں میں بھی ہم نکلتے ہیں، گرمیوں میں بھی جاتے ہیں، اور ہم وہ قوم ہیں کہ کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، یعنی کہ حج کے ایام، تو ہمارے پاس تو عظمتیں ہی عظمتیں ہیں، ہماری رفتیں ہی رفتیں ہیں۔ تو اب اگر ایک نیا دین آ گیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم آپس میں لڑیں گے، جب آپس میں لڑیں گے تو ہماری عظمتیں کھو جائیں گی۔ یہ ان کے ذہن میں اس وقت یہ باتیں چل رہی تھیں۔ ان کی ایک لونڈی تھی جس کا نام تھا ذنیرہ، جسے آج کل ہم عرف عام میں زنیرہ بھی پڑھ دیتے ہیں۔ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اب جب عمر کو پتہ چلا کہ ہیں میری لونڈی نے اسلام قبول کر لیا، بڑا غصہ آیا۔ اب روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اچھے خاصے طاقتور تھے، شی جوان جسے کہا جاتا ہے نا، وہ تھے، بڑے بڑے ہاتھ تھے اور طاقت بھی بھرپور۔ اور جب جوانی ہو، 22-24 سال کی عمر ہو، تو پھر طاقت کا عالم بھی اور ہوتا ہے۔ اس زمانے میں جب لونڈی نے اسلام قبول کیا تو عمر نے لونڈی کو پکڑ کر مارنا شروع کیا۔ اتنا مارا کہ خود تھک کر بیٹھ گئے۔
ابھی مارنے کی پیاس دل میں ہے، لیکن خود تھک کر بیٹھ گئے۔ لیکن مجال ہے لونڈی پر، وہ اس بات پر تیار ہی نہیں ہو رہی کہ میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار، ڈٹی ہوئی ہے وہ۔ عمر مارتے جا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا عمر کو پسینہ آیا ہوا ہے، سانس چڑھی ہوئی ہے۔ پوچھا عمر کیا ہوا، کیوں ایسے سانس چڑھی ہوئی ہے؟ عمر کہنے لگے یہ میری لونڈی ہے، اس نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے، مجھے اس بات کا غصہ ہے، میں اس وجہ سے اسے مار رہا تھا۔ حضرت ابوبکر نے ارشاد فرمایا عمر اگر یہ لونڈی ہے تیرے دین پر بھی موجود نہیں رہی، رکھا کیوں ہے، چھوڑ دو، آزاد کر دو۔ عمر کہنے لگے آزاد کیسے کر دوں، میرے تو پیسے بھی لگے ہیں، ایسے میں کیسے آزاد کر دوں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا بتا عمر پیسے کتنے لے گا، کیونکہ محمد عربی کے غلاموں پر جو ظلم کرے گا ابوبکر ہمیشہ مظلوم کی مدد کرتا رہے گا۔ بتاؤ کتنے پیسے لوگے؟ عمر نے پیسے دیے، مانگے، ابوبکر نے دیے، ذنیرہ کو خریدا، خرید کر فوراً اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ عقل و شعور تو تھا، سفیر بھی تھے۔ ایک دن پتہ چلا کہ مکے کے کچھ لوگ ہمارے ظلموں سے تنگ آ کر مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور ان میں کچھ عورتیں بھی ہیں۔ پہلا دھچکا عمر کو اس وقت لگا، یار ہماری وجہ سے عورتیں چھوڑ کر جا رہی ہیں مکہ کو۔ انہوں نے تو اپنے دل میں مکہ کو بہت بڑا بنایا ہوا تھا نا، قریش والے ہیں، بنو عدی والے ہیں، اور ہم سال میں 2 دفعہ تجارت کرتے ہیں، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، تو یہ بہت بڑا مرکز ہے، روحانی مرکز بھی ہے، یہاں سے جا رہے ہیں، تو دل کو دھچکا لگا۔ اب وہ گئے ان کے پاس، عورتوں کے پاس۔ ان میں ایک عورت تھی ام عبداللہ، اس سے جا کر بڑے نرم لہجے میں پوچھنے لگے تم لوگ جا رہے ہو یہاں سے؟ ام عبداللہ نے کہا ہاں، تم لوگوں کے ظلم کی وجہ سے، ستم کی وجہ سے ہم مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف جا رہے ہیں۔ عمر کے منہ سے بے ساختہ نکلا اچھا جاؤ، اللہ تمہارا نگہبان ہو، جاؤ۔ اچھا ام عبداللہ کا شوہر جو تھا وہ دور سے دیکھ رہا تھا یہ کیا بات چیت ہو رہی ہے، پاس آیا، پاس آ کر ام عبداللہ سے پوچھنے لگا اوے عمر کیا بات کر رہا تھا؟ ام عبداللہ نے بتایا کہ یہ بات کر رہا تھا۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگا تمہیں کیا لگتا ہے عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ ام عبداللہ کہنے لگی ہاں مجھے لگتا ہے، کیونکہ اتنے شفیقانہ انداز میں پہلے کبھی بات کی نہیں، اس نے لگتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب ام عبداللہ کا جو شوہر تھا وہ کہنے لگا یاد رکھنا میں عمر کو اس کے ظلم و ستم کو دیکھتا چلا آ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ خطاب کا گدھا تو اسلام قبول کر سکتا ہے، یہ نہیں کرنے والا۔
جیسے گدھے کا اسلام قبول کرنا ناممکنات میں سے ہے، ویسے ہی عمر جیسے ظالم شخص کا اسلام قبول کر لینا یہ ناممکنات میں سے ہے، اتنا ناممکن ہے۔ خیر وہ چلے گئے۔ اب جس دن وہ گئے اسی دن یا اس سے اگلے دن اللہ کے حبیب نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اللہ کے حبیب نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب وعمر بن الحشام، یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے وسیلہ سے مولا اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ دعا مانگی، اللہ نے بھی آگے سے یہی ارشاد فرمایا ہوگا، پیارے حبیب بندے دو ہیں، دعا ایک ہے، میں تو مقلب القلوب ہوں، دلوں کو پھیرنا تو میرے ہاتھ میں ہے، تم بس بتاؤ یہ تمہیں چاہیے کون، بس یہ بتاؤ۔ اللہ کے حبیب نے دوبارہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، یا اللہ خاص عمر بن خطاب کے وسیلہ کے ساتھ مولا اسلام کو عزت عطا فرما۔ اب اگلے ہی دن ابو جہل نے میٹنگ بلا لی۔ ابو جہل کہنے لگا، دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا کچھ کرو، روز ہی سنتے ہیں کہ آج فلاں نے کلمہ پڑھ لیا، آج فلاں نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ سلسلہ کسی طریقے کے ساتھ بند ہونا چاہیے، کچھ سوچو۔ کسی نے کہا کہ ایسے کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مکہ سے نکال دو۔ ابو جہل کہنے لگا، نہیں نہیں، یہاں تو ہم ہیں نا اسے روکنے والے، ٹوکنے والے، اور اگر یہ کہیں اور چلا گیا تمہیں نہیں پتا یہ بولتا کتنا میٹھا ہے، یہ باتیں کتنی سونی کرتا ہے، یہ کلام کتنا پیارا سناتا ہے، اور جو بھی اس کا کلام سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ جب یہ ہم سے دور ہوا نا، روک ٹوک کوئی نہیں ہونی، اس نے سبھی کو اپنے ساتھ کا کر لینا ہے، یہ بات نہیں ٹھیک، کوئی اور سوچو۔ تجاویز آتی گئیں، ابو جہل رد کرتا رہا، آخر کسی نے کہا کہ پھر ایک ہی حل بچتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قتل کر دیں، قتل کر دیں۔ ابو جہل بڑا خوش ہوا، کہنے لگا ہاں یہ بات ہے۔ ابو جہل نے اسی مجلس میں اعلان کیا، جو بندہ بھی محمد کا سر میرے پاس لائے گا، میں ابو الحکم یہ اعلان کرتا ہوں اس کو 100 سرخ اونٹ عطا کروں گا۔ کوئی جائے ہمت کرے 100 سرخ اونٹ دوں گا، اور سرخ اونٹ جسے
صحرا کا جہاز بھی کہا جاتا ہے، اور 100 سرخ اونٹوں کا مطلب ہے کہ اپنا قافلہ تیار ہو گیا تجارتی، بیٹھے بٹھائے امیر ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق اس وقت تو خیر حضرت نہیں بنے تھے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ماموں فکر نہ کرو، یہ کام میں کروں گا۔ یہ رشتے میں ماما بھانجے بھی لگتے تھے۔ اب ابو جال فرد مسرت سے بولا، کہنے لگا خطاب کے بیٹے مجھے یقین تھا اگر کوئی یہ کام کر سکتا ہے تو وہ صرف تم ہی کر سکتے ہو، مجھے یقین تھا، جاؤ۔ خیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے۔ یہ واقعہ آپ نے کئی دفعہ سن لیا ہے، میں صرف تھوڑا سا واقعہ حذف کرتا چلوں۔ بہن سے بات چیت ہوئی، بہن نے کچھ کہا، انہوں نے کلام مجید سنا، دل پلٹا۔ جب دل پلٹا تو کہنے لگے چلو مجھے سونے مصطفیٰ کے پاس لے چلو۔ اب یہ سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، دروازے میں کسی نے دیکھا، ہول سے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار بھی ہے، تو گھبرا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ کر عرض کرنے لگے آقا عمر آ رہا ہے، ساتھ تلوار بھی ہے۔ تو 3 ہی دن پہلے اسلام قبول کیا تھا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ نے فرمایا کیا ہے عمر آتا ہے تو آنے دو، اچھی نیت سے آیا ہے تو اہلاً سہلاً مرحبا، بری نیت کے ساتھ آیا ہے تو اسی کی تلوار لے کر اگر میں اسی کا سر قلم نہ کر دوں تو مجھے بھی پھر میرے حمزہ نہ کہنا۔ اب دروازہ کھلا، عمر اندر آئے۔ اب دیکھو وہ عمر جس کے بارے میں حبشہ جانے والے مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ یہ اسلام قبول نہیں کرنے والا، اور کہاں جو اسلام قبول کرتے تھے ان کو اتنا مارتے تھے کہ تھک جاتے تھے، مارنے کی چاہ ختم نہیں ہوتی تھی، وہ عمر سامنے کھڑا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، ان کے لیے جو بسترہ بچھایا گیا نا، جیسے آج کل ہمارے اساتذہ کے لیے وہ مسند بنائی جاتی ہے جہاں وہ بیٹھ کر پڑھائیں گے، ایک چادر بچھی ہوئی تھی۔ اللہ کے حبیب نے حضرت عمر کو ارشاد فرمایا عمر آؤ اس چادر پر بیٹھ جاؤ۔ عمر پاس آئے، چادر کو یوں کر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، عمر چادر پر بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، عمر تو غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے کے لیے آیا ہے۔ وہ عمر وہ دفن ہو گیا جو اسلام کے لیے، اسلام کے مخالف لڑا کرتا تھا، وہ دفن ہو گیا۔ اب تو غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے کے لیے آیا ہوں، بس اتنی التجا ہے مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لیجیے۔ جب کلمہ پڑھ لیا نا، اسی وقت کسی نے کہا اوے عمر اپنی قسمت پر ناز کرو، ناز کرو، تم وہ ہو جو مراد رسول ہے، ناز کرو۔ اور ہم نے ابھی کل ہی سنا تھا اللہ کے حبیب دعاؤں میں تمہیں مانگ رہے تھے، کل ہی سنا تھا ہم نے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا نا تو مصطفیٰ کو دیکھتے تھے اور بس مسکراتے جاتے اور یوں جھومتے جاتے، آہا آہا، اس ہستی نے مجھے مانگا تھا اور کل یہ ہستی میرے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ واہ 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 واہ، عمر میں اپنی قسمت پر کیوں نہ نازا ہوں، کیوں نہ نازا ہوں۔ اور مصطفیٰ، اور جس کے ہاتھوں میں دونوں جہانوں کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، مانگا بھی تو مجھے مانگا، کیوں نہ میں نازا ہوں، خوش ہوئے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ، آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تو کبھی رد ہوئی نہیں، کبھی رد نہیں ہوئی، اور ہو بھی کیسے؟ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، ہاں کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں، اللہ کی قسم ہم سچے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کیا، آقا اگر ہم حق پر ہیں، سچے ہیں، اور اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے، تو پھر ہم یہ چھپ چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ چلیے نا آج کفار کے سامنے، بیت اللہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے ہیں، چلیے نا۔ اب صحابہ بھی ساتھ چلے، سونے مصطفیٰ بھی ساتھ چلے، اور اسی بات کو کسی شاعر نے کیا خوب انداز میں کہا ہے، کعبے میں آج نماز ادا ہو کے رہے گی، کعبے میں آج نماز ادا، کعبے میں آج نماز ادا ہو کے رہے گی، کعبے میں آج نماز ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے،
خطاب کے بیٹے کی یہ آنکھ کا اثر ہے. چلے اب وہاں سے بیت اللہ کے سامنے آئے, وہاں نماز پڑھی گئی. اب نماز کے بعد جب سارے مسلمان اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے نا, اب حضرت عمر کے دل میں ایک وہ گلٹ ہوتا ہے نا, وہ رہ گیا. یار میں نے اتنے مسلمانوں کو مارا, اتنوں کو میں نے اذیتیں دی, اور میں کلمہ پڑھ لیا ہے اور مجھے کسی نے ایسا بھی نہیں کیا, اور مجھ سے اچھے تو وہ ہو گئے. پھر یہ حضرت عمر کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے, اچھا کیا کروں, فلاں کافر کو جا کے بتاتا ہوں کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, کافر باہر آیا, اس کو دیکھ کر کہنے لگے تمہیں پتہ ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. اس نے آگے سے کوئی بات نہیں کہ دروازہ بند کر لیا. عمر کے ساتھ کون لڑے, کون عمر کو کچھ کہے, عافیت اسے میں جانی دروازہ بند کر لیا. اب وہ دل کو سکون پھر نہ ملے, بھئی مجھے تو کچھ کہا ہی نہیں گیا, میرے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں. اب دوسرے کافر کے گھر چلے گئے, اس کا دروازہ کھٹکھٹایا, اس نے اندر سے پوچھا کون ہے. اب حضرت عمر کو جوش چڑھا ہوا ہے ٹھیک ٹھاک, آپ فرمانے لگے عمر ہوں, وہ عمر جو اب محمد عربی کا غلام بن چکا ہے, وہ عمر ہوں. کافر نو اپنی پہ گئی, اس کو لگا کہ بھئی عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے, بدلہ لینے کے لیے آیا. اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا, اس نے کہا بس یہ انجی چنگے. اب کسی نے کہا کہ عمر اگر تم یہ چاہتے ہو نا کہ تمہارے اسلام لانے کی خبر پورے طریقے سے پھیل جائے, تو مکہ میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے جمیل, اس کو جا کر تم بتاؤ, پوری مشہوری ہے اس کی, انہوں بہت شوق ہے ادھر دی گل ادھر لان دی تو ادھر دی گل ادھر لان. اس کو جا کر بتاؤ, بتانے کی دیر ہوگی سبھی کو پتہ چل جائے. حضرت عمر نے کہا ایک گل ٹھیک ہے. آپ گئے, اس کو بلایا, بلا کر کہنے لگے اوے تمہیں پتہ ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے محمد کا, پتہ ہے تمہیں. اب اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, فوراً اونچی آواز میں کہنا شروع کر دیا او قریش والو, او بنو عدی والو, او لوگو, او سن لو, او عمر بے دین ہو گیا ہے, عمر نے باپ دادے کا دین چھوڑ دیا ہے. جب اس نے چلا کر کہا اور لوگوں کو غیرت دلائی نا, اب سارے اکٹھے ہو گئے اور اکٹھے ہو کر حضرت عمر کو مارنے لگ پڑے. یاروں اللہ کے حبیب نے ایک دفعہ دعا مانگی تھی, یا اللہ عمر کی زبان پر حق جاری فرمانا. اسی دعا کی وجہ سے جب لوگ حضرت عمر کو مار رہے تھے, حضرت عمر نے اس وقت ارشاد فرمایا جتنا مارنا ہے مار لو, لیکن ایک وقت آئے گا ہمیں 313 تو ہو لینے دو. جس دن ہم 313 ہو گئے اس دن ہم تمہیں تمہاری نانی یاد دلا دیں گے. ہمیں بس 313 ہو لینے دو. کہاں یہ مکے میں تھا, پورا مدینہ میں ہوا. مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی, 7 تلواریں تھی, کوئی نیزہ وغیرہ پاس نہیں تھا, کوئی ڈھالیں پاس نہیں تھی زیادہ, لیکن اس کے باوجود
وہ 1000 کے قریب جو کافر آئے تھے اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ اب اسلام کی راہ میں تکلیفیں بھی دیکھ لی، مخالفت بھی دیکھ لی، باری آگے ہجرت کی۔ اب لوگ ہجرت کر رہے تھے چھپ کر رات کے اندھیرے میں۔ اب عمر جیسا نوجوان جس کا طوطی بولتا ہو کہ یار یہ بڑا بہادر شخص ہے، وہ کیسے رات کو یا چھپ کر وہ ہجرت کرے؟ اپنے گھر والوں کو کہا بھئی سارے تیار ہو جاؤ، سبھی تیار ہو جاؤ، ہجرت کریں گے۔ اب اعلانیہ سبھی تیار ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں میں اس وقت چھوٹا تھا لیکن باتیں مجھے سمجھ میں آتی تھی، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر بدری نہیں ہیں، چھوٹی عمر کی وجہ سے آپ کو واپس بھیج دیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے مجھے یاد ہے ابا جی نے کہا بھی چلو بھائی تیاری کرو، ہم نے ہجرت کرنی ہے۔ تیار ہو گئے۔ جب تیار ہوئے، جیسے ہماری بھی عادت ہے نا، جانے سے پہلے کسی متبرک جگہ پر حاضری ضرور دیتے ہیں۔ اللہ سبھی کو عمرے پر لے جائے، حرمین کی زیارت نصیب ہو۔ جن کے والدین حیات ہیں وہ تو والدین کو مل کر جائیں گے کیونکہ متبرک ہیں، اور جن کے والدین حیات نہیں ہیں وہ کیا کریں گے؟ والدین کی قبروں پر چلے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اولاد کو ساتھ لیا اور بیت اللہ شریف حاضر ہو گئے۔ بیت اللہ شریف آ کر پہلے تو طواف کیا اور طواف بھی اکڑ کے، مسلمانوں نے اکڑ کر طواف کیا ہے۔ وہ جب حدیبیہ کے لیے آئے تھے اسے اگلے سال، لیکن عمر نے ہجرت سے پہلے ہی کافروں کے سامنے دکھا کر اکڑ کر طواف کیا۔ روک کے بکھاؤ، مینوں روک کر دکھاؤ۔ اب کافر سارے وہاں بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں یہ عمر کیا کر رہا ہے عمر۔ طواف پورا ہوا۔ طواف پورا کرنے کے بعد حضرت عمر نے کافروں کو دیکھ کر کہا بھائی سنو، میں آج مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، فلاں راستے کی طرف سے میں جاؤں گا۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو تو عمر کے ساتھ اس راستے میں ملاقات کی جا سکتی ہے۔ میں جا رہا ہوں، ہمت ہے تو روک کر دکھاؤ مجھے۔ حضرت عمر نے آرام کے ساتھ ہجرت کی، پورے خاندان کے ساتھ ہجرت کی۔ کسی کافر میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ عمر کو روک سکے۔ آپ کی زندگی کا ایک یہ پہلو اور ایک آپ کی زندگی کا پہلو آتا ہے جب آپ خلیفہ بنے۔ وہ جب آپ خلیفہ بنے نا، بیت المقدس کی طرف لشکر کو بھیجا گیا، جاؤ بھائی فتح کر کے آؤ، ہمارا قبلہ اول ہے۔ اب مسلمانوں کا لشکر چلا گیا۔ بیت المقدس والے جو یہودی تھے انہوں نے مسلمانوں کو دیکھ کر دروازے بند کر لیے، وفد بھیجا۔ وفد نے جا کر کہا بھئی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے قلعے کو، اپنے شہر کو بڑے ہی منظم انداز میں بنایا ہے، تم 6 سال تک بھی اگر باہر بیٹھے رہو نا، محاصرہ کیے رکھو، ہم دروازے بند رکھیں، سانو کھ فرق نہیں پیندا، اتنا اناج ہمارے پاس ہے، لڑنے کی بات نہیں ہے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ بیت المقدس فتح ہوگا، اس کا فاتح ہے۔
تم ایسے کرو اپنے امیر کو لے آؤ، اگر تو نشانیاں پائی گئیں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آ چابیاں تواڈے حوالے، آ جانا۔ اگر تم میں یہ نہ ہوئی تو پھر اسی بھی لڑ لیں گے۔ مسلمانوں نے کہا یار یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے جو لشکر کے کمانڈر تھے نا ابو عبیدہ، اس کو بھیجا، جاؤ بھائی۔ مسلمانوں نے کہا جی کہ یہ ہمارا امیر ہے۔ انہوں نے دور سے اوپر سے دیکھ کر کہا کوئی نہیں، اے نہیں جے، واپس لے جائیں اسے، اور اس کا تو نام ہی بہت بڑا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے جو بیت المقدس کو فتح کرے گا اس کا نام 3 حرف سے زائد نہیں ہوگا، لے جاؤ اسے، اس کا تو نام ہی بہت بڑا ہے۔ اب مسلمانوں کے جو لشکر کے جو امیر تھے نا، انہوں نے خط لکھا حضرت عمر فاروق کو، ساری صورتحال بتائی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہودی سچ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ، لیکن اگر ایک آپ کے آنے کی وجہ سے اگر کسی مسلمان کا خون بہہ جانے سے بچ جاتا ہے تو کوئی برا سودا تو نہیں، آپ ایک دفعہ آ جائیں، ان کو شکل دکھا دیں، بات بنتی ہوئی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم تو بیٹھے ہی ہیں نا لڑنے کے لیے، آپ واپس چلے جائیے گا، ہم لڑ لیں گے ان سے۔ اب کیونکہ یہ ایک مسلمانوں کا اجتماعی لشکر نہیں جا رہا تھا، تو حضرت عمر نے بیت المال سے کچھ بھی طلب نہیں کیا، اپنا ذاتی اونٹ نکالا، اپنا غلام ساتھ لیا اور چل پڑے بیت المقدس کی طرف، اور باریاں لگا لی، بھئی ایک منزل تک تم اونٹ پر سواری کرو گے، ایک منزل پر میں اونٹ کی سواری کروں گا، ایسے چلتے چلتے ہمارا سفر ختم ہو جائے گا۔ اب چل پڑے۔ اتفاق دیکھیے کہ جب باری آئی نا بیت المقدس کے پاس والی منزل کی، اس وقت اونٹ پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی، حضرت عمر کی باری تھی پیدل چلنے کی۔ غلام نے کہا حضرت جی ہم تو غلام ہیں، غلام ہیں، ہمارا تو کام ہی یہی ہے مالکوں کی سیوا کرنا، اور آپ جیسا مالک تو پھر قسمتوں والوں کو ملتا ہے نا، تو آپ سوار ہو جائیے، میں چلتا ہوں ساتھ۔ اب دیکھو وہ عمر جو مسلمانوں کو مار کر تھک جاتا تھا، دل نہیں خوش ہوتا تھا، وہ عمر آج غلام کا اتنا خیال کر رہا ہے، کہتے ہیں نہیں بھائی بات عدل کی ہوگی، اگر میں ہی ظلم کرنا شروع کر دوں تو پھر عدالت میں بھرے گا کون ہے؟ کون زمین کو عدالت سے بھرے گا؟ نہیں، تم بیٹھو میں ساتھ چلتا ہوں۔ اب چلے، یہودیوں نے دیکھا اوپر سے بھائی مسلمانوں کا امیر آ گیا ہے، ہاں کچھ نشانیاں تو پائی جاتی ہیں واقعی، چلو ابھی دیکھتے ہیں، اور ابھی تو آیا ہی ہے نا، دیکھتے ہیں۔ اب جو لشکر کے کمانڈر تھے انہوں نے کہا حضرت جی ان کے پاس جانا ہے، یہودیوں کے پاس جانا ہے، وہ بڑا اچھا لباس پہنتے ہیں، تو آپ بھی ذرا اپنی ٹور شور کے لیے ذرا کوئی اچھا لباس پہن لیجئے۔ آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا اے صحابہ تمہیں ہو کیا گیا ہے، ہمیں یہ ٹوریں یہ عظمتیں اچھے لباسوں کی وجہ سے نہیں ملی، ہمیں یہ عظمتیں اس لیے ملی ہیں کہ ہم محمد عربی کے غلام بنے ہیں، ہم نئی لباس پہنیں گے، اسی لباس کے ساتھ جا کر ملیں گے۔ تو جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیت المقدس ان یہودیوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے جا رہے تھے، آپ کی قمیض میں اس وقت 17 پیوند لگے ہوئے تھے، 17 پیوند لگے ہوئے تھے، اور ایک پیوند تو چمڑے کا لگا ہوا تھا، یعنی کہ کپڑا بھی مک گیا، چمڑا رکھ کر لگایا گیا تھا۔ وہ 17 پیوند لگا کر وہ جب سامنے پہنچے، یہودیوں نے دیکھا، دیکھ کر کہنے لگے جی اہلاً سہلاً مرحبا، آپ کا ہی تو انتظار تھا ہمیں، تو ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بیت المقدس کو وہی شخص فتح کر سکتا ہے جس کی قمیض میں 17 پیوند لگے ہو اور ایک پیوند جو ہے وہ پھر چمڑے کا لگا ہوگا۔ بس ایک آخری بات کہہ کر میں اجازت چاہوں گا کہ جب آپ امیر بنے نا، امیر بننے کے بعد آپ نے پہلا سفر کیا بیت اللہ شریف کا، مکہ شریف گئے، آپ نے طواف کیا، نہیں روئے، حالانکہ لوگ جاتے ہیں طواف کرتے ہیں روتے ہیں، حضرت عمر نہیں روئے۔ صفا مروہ کیا، نہیں روئے، نماز پڑھی، نہیں روئے، حلق کروایا، کوئی آنسو نہیں۔ یہ سارے کام سے فارغ ہونے کے بعد پاس ہی ایک درخت تھا، وہاں جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا، زاروں کتار رونا شروع کر دیا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ چلو طواف کرتے ہوئے روتے ہمیں سمجھ میں آتا، مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے ہوئے روتے ہمیں سمجھ میں آتا، صفا مروہ کرتے روتے ہمیں سمجھ میں آتا، زمزم پیتے روتے ہمیں سمجھ میں آتا، ان ساری چیزوں پر کبھی نہیں روئے اور یہاں آ کر رونا شروع کر دیا، معاملہ کیا ہے؟ کسی صحابی نے پوچھا امیر المومنین یہ معاملہ کیا ہے، کیوں یہاں آ کر کیوں رونا شروع کیا ہے آپ نے، ہمیں بھی تو بتلائیے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بولے، آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ یہ غمی کے آنسو نہیں ہیں، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ اصل میں مجھے اپنے بچپن کی بات یاد آ گئی، میں چھوٹا ہوتا تھا، میرا باپ مجھے اونٹ دے کر بھیجتا کہ جاؤ بیٹا اونٹوں کو چرا کر آؤ، میں اونٹ لے کر آ جاتا، اونٹ تگڑے ہوتے، مجھ سے سنبھالے نہ جاتے، کوئی اونٹ ادھر چلا جاتا، کوئی اونٹ ادھر چلا جاتا، میں عمر اسی درخت کے نیچے آ کر کھیلنے لگ جاتا، پیچھے سے میرا باپ آتا، چھاپا مارتا، وہ دیکھتا اونٹ کہیں اور ہے، عمر کہیں اور ہے، عمر کھیل رہا ہے، وہ اپنے پاؤں سے چپل اتار لیتا، مجھے مارنا شروع کر دیتا، مارتا جاتا، ساتھ یہ کہتا جاتا اوے عمر تجھ سے تو اونٹ نہیں سنبھالے جاتے، بڑے ہو کر میری جائیداد کیسے سنبھالو گے؟ صحابہ دیکھو وہ عمر جس سے بچپن میں اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے محمد کا غلام ہو گیا، دیکھو وہی عمر آج تم سب کا امیر بن گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زبان پر حق جاری ہوتا رہا، آپ فرماتے ہیں کہ 3 دفعہ میری خواہش پر
قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں نازل ہوئی. میری خواہش تھی کہ یہ حکم آ جائے، اللہ نے میری خواہش پوری کر دی. پہلی میری خواہش تھی یہ جو مقام ابراہیم ہے نا، اسے ہمارے لیے مصلی قرار دے دیا جائے. اللہ نے آیت کریمہ نازل فرما دی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. مسلمانوں یہاں نماز پڑھا کرو، اس کو جائے مصلی بناؤ. پھر میری دوسری خواہش یہ تھی کہ یہ جو بیبیاں باہر نکلتی ہیں نا، یہ بے پردہ ہو کر جاتی ہیں، پردے کا حکم نازل ہو جائے. میری یہ خواہش تھی. اللہ نے یہ بھی میری خواہش پوری فرما دی. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے پورا کور کر کے نکلا کرو اپنے آپ کو. یہ بھی میری خواہش پوری ہوئی. پھر ایک میری خواہش اور تھی کہ ایک دفعہ ایسا ہوا جو ازواج مطہرات تھیں، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے. باہر تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر ان کو کہا، اور نبی کی بیویوں، رسول اللہ کو ناراض نہ کیا کرو. اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنے نبی کو تم سے زیادہ اچھی بیویاں عطا فرما دے. اللہ قادر ہے اس بات پر. بیویوں میں سے کسی نے کہہ دیا، عمر تم تو وہ باتیں کرتے ہو جو نہ اللہ کرتا ہے نہ اللہ کا حبیب ہم سے کرتا ہے، ایسے ہی آ کر ہمیں ڈرانے لگ پڑے ہو. اس وقت حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ یا رب العالمین یہاں بھی کوئی حکم نازل فرما. اللہ نے یہاں بھی آیت کریمہ نازل فرما دی. عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیئات و ابکارا. کہ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ اپنے نبی کو ایسی بیویوں سے نوازے جو مسلمان بھی ہوں، مومنہ بھی ہوں، تہجد پڑھنے والی بھی ہوں، راتوں کو جاگنے والی بھی ہوں. اللہ قادر ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں 3 باتوں پر اللہ رب العزت نے میری موافقت فرمائی. میری وجہ سے 3 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اتری. اور آپ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے پورا قرآن مجید فرقان حمید باقاعدہ معنی کے ساتھ یاد کیا تھا، باقاعدہ. اسی وجہ سے آپ کو 12 سال لگ گئے تھے صرف سورہ بقرہ یاد کرنے میں، کیونکہ صرف ذالک الکتاب لا ریب فیہ ان کے لیے یاد کرنا تو مشکل نہیں تھا. لیکن ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں اللہ فرما کیا رہے ہیں یہ بھی مصطفیٰ سے پوچھا، یہ بھی پوچھا. تو پورا قرآن مجید فرقان حمید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ایسے ہی یاد کیا. یہ چند باتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کی گئی. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اچھوں کا تذکرہ کرنے کی وجہ سے ہمیں بھی ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.